کہانی ایک ایسی لڑکی کی ہے جس نے ایک گناہ کیا جس کی وجہ سے وہ اللہ کی طرف سے ایک عبرت کا نشان بن گیا اور اس کے بعد اس کی حالت بدل گئی۔ یہ کہانی ہمیں اس بات کی تعلیم دیتی ہے کہ گناہ کے اثرات جب شدید ہو سکتے ہیں اور اللہ کے راستے سے منحرف ہونا انسان کی زندگی کو کتنی بڑی مصیبت میں مبتلا کر سکتا ہے۔ تو پلیز ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ یہ کہانی ایک چھوٹے سے گاؤں کے ایک لڑکے کی ہے جس کا نام یوسف تھا۔ یوسف ایک نیک اور شریف لڑکا تھا جو اپنے والدین کی محبت اور تعلیم کے تحت بڑا ہو رہا تھا۔ وہ قرآن کی تلاوت کرتا تھا، نماز پڑھتا تھا اور گاؤں میں اچھے اخلاق کی وجہ سے بہت عزت حاصل کرتا تھا۔ یوسف کی زندگی میں کوئی بڑی مشکل یا پریشانی نہیں تھی اور وہ اللہ کے راستے پر چلنے کی کوشش کرتا تھا۔ لیکن ایک دن یوسف کے دل میں اللہ کی رضا کے بجائے دنیاوی خواہشات کی طرف دھیان چلا گیا۔ گاؤں میں ایک دن ایک بڑا تجارتی قافلہ آیا جس میں کئی خوبصورت سامان اور مال موجود تھا۔ یوسف کی نظر اس مال پر پڑی اور اس کا دل لالچ میں آ گیا۔ وہ اللہ کی ہدایت اور اپنی ذمہ داریوں کو بھول گیا اور اس نے ایک دن قافلے کے مال میں سے ایک چھوٹی سی چیز چرا لی۔ یوسف نے یہ گناہ چھپ کر کیا اور اس پر اس کا دل مطمئن ہو گیا۔ اس نے سوچا کہ یہ چھوٹا سا گناہ اللہ کے غضب کا سبب نہیں بنے گا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ ایک چھوٹا سا گناہ اس کی زندگی کی ایک بڑی تبدیلی کا آغاز بنے گا۔ یوسف نے گناہ کیا اور اس کے بعد اس کا دل آرام دہ محسوس ہونے لگا کیونکہ وہ اس گناہ کو چھپانے میں کامیاب ہو رہا تھا۔ لیکن اس کے بعد اس کی حالت بدل گئی۔ وہ دن بدن زیادہ غافل ہوتا چلا گیا۔ وہ نمازوں میں سستی کرنے لگا، قرآن کی تلاوت میں دل نہیں لگتا تھا اور اس کی نظر صرف دنیا کی عیش و عشرت پر پڑنے لگی۔ کچھ دنوں بعد یوسف کے ساتھ ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ وہ گاؤں کے میدان میں جا رہا تھا جب اچانک اس کی نظر ایک بہت بڑی گدھے پر پڑی۔ اس گدھے کی حالت بہت بری تھی، وہ مٹی میں لتھڑا ہوا تھا اور اس کی حالت بہت بدصورت تھی۔ یوسف نے اس گدھے کی طرف دیکھا اور اسے عجیب سی تکلیف اور ذلت میں مبتلا پایا۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے رکا اور گدھے کو غور سے دیکھا۔ اسی وقت یوسف کو ایک شدید احساس ہوا کہ یہ گدھا حقیقت میں اس کی حالت کا عکس ہے۔ اس نے محسوس کیا کہ جیسے اس نے اللہ کے راستے سے منحرف ہو کر ایک چھوٹا سا گناہ کیا تھا، اسی طرح اس کا دل بھی غفلت اور دنیا کی خواہشات میں گم ہو چکا تھا۔ اللہ نے اس کے دل میں ایک جھٹکا دیا کہ اس کے گناہ کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ ذلت اور پستی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ یوسف نے اس گدھے کو دیکھ کر دل ہی دل میں سوچا، اگر میں اسی راستے پر چلتا رہا تو میری حالت بھی اسی گدھے کی طرف ہو جائے گی جو غم، ذلت اور گناہ کی مٹی میں لتھڑا ہوا ہے۔ یوسف نے فوراً اللہ سے توبہ کی اور اس کے دل میں پچھتاوا اور ندامت کا شدید احساس پیدا ہوا۔ وہ گڑ گڑاتے ہوئے اللہ کے سامنے آیا، یا اللہ، میں نے تیری رضا کے بجائے اپنی خواہشات کو ترجیح دی۔ میں نے تیری کتاب اور تیرے راستے کو چھوڑا اور دنیا کی چمک دمک کی طرف راغب ہو گیا۔ میری غلطیوں کو معاف کر دے اور مجھے تیری ہدایت کی طرف لوٹا دے۔ یوسف کی توبہ قبول ہوئی اور اللہ نے اس کے دل میں سکون اور راحت کی جگہ بھر دی۔ اس کی زندگی میں ایک نئی روشنی آئی اور وہ پھر سے اللہ کے راستے پر چلنے لگا۔ وہ اپنے گناہ کی پاسداش میں توبہ کر چکا تھا اور اپنی عبادت اور زندگی کو اللہ کے حکم کے مطابق گزارنے کا عزم کر چکا تھا۔ یوسف کی کہانی گاؤں میں لوگوں تک پہنچی اور اس کا قصہ سب کے لیے ایک عبرت بن گیا۔ گاؤں کے لوگ اس بات کو سمجھنے لگے کہ اللہ کے راستے سے منحرف ہونے کی قیمت بہت بڑی ہوتی ہے اور گناہ کی چھوٹی سی کامیابی انسان کو دراصل ذلت کی طرف لے جاتی ہے۔ یوسف نے گاؤں کے لوگوں کو بھی توبہ اور اللہ کے راستے پر چلنے کی نصیحت کی اور اس کے بعد وہ نہ صرف اپنی زندگی کو بہتر بنانے میں کامیاب رہا بلکہ وہ دوسروں کے لیے بھی ایک مثال بن گیا۔ اللہ پاک کی رضا کے راستے پر چلنا
ہماری زندگی کا سب سے اہم مقصد ہونا چاہیے۔ دنیا کی خواہشات اور لذتوں میں مبتلا ہو کر ہم اللہ کی ہدایت سے منحرف ہو سکتے ہیں۔ گناہ ہمیں ذلت کی طرف لے جا سکتا ہے، لیکن اللہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے، اور اگر ہم سچے دل سے توبہ کریں تو اللہ ہمیں معاف کر کے اپنی ہدایت سے نوازتا ہے۔ گناہ کرنے کے بعد اللہ کے راستے پر واپس آنا ہی حقیقی کامیابی ہے۔